اجرکم علی اللہ. کون علی؟ عزیزو یہ دنیا ہے نا، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی. وہ علی جس نے ان مسلمانوں کے پیٹ کو پالا تھا، وہ علی جس نے انہیں مرحب و انتر سے بچایا تھا، وہ علی، وہ بادشاہ، وہ کائنات کی حقیقت. آ کے کہتے ہیں جب زہرا نے پوچھا یا علی، مدینے والے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے، اور مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. علی رو کے کہتے ہیں زہرا بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سلام نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے. اجرکم علی الزہراء. عزیزو یہ علی، مظلوم علی. میرے بھائی نے ابھی قصیدے میں قصائد میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ سب سے بڑا مظلوم علی ہے. اسی لیے زیارت کا جملہ ہے السلام علی اول المظلوم. سلام ہو اس پر جو کائنات کا سب سے پہلا مظلوم ہے. سب سے پہلا مظلوم ہے کائنات، اس پر سلام. کون ہے وہ؟ علی ابن ابی طالب. کیا ماجرا ہے؟ حاکم دروازے پر آیا ہے، دستک دیتا ہے. زہرا دروازے پر آ کے کہتی ہے کون؟ کا دروازہ کھولو. زہرا کہتی ہے عزیزوں آپ تو یہاں پر بڑاری والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، گاؤں والے لوگ بیٹھے ہوں گے. آئی کوئی بھی آئے نا، کتنا بھی معزز ہو، اوتاق میں آ کے رک جاتا ہے. اوتاق میں آ کے رک جاتا ہے، اندر داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا. یہ ہماری خاتون کی عزت ہے، وہ نبی کی بیٹی تھی، آنے والا اوتاق میں نہیں رکا، دروازے میں آ کے کہتا ہے زہرا دروازہ کھول ورنہ جلا دوں گا. محمد کی بیٹی کہتی ہے اس گھر میں حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے رہتے رہتے ہوں، بچوں کو بھی جلا دوں گا. ایک مرتبہ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، اس ملعون نے دروازے کو جلایا. دروازے کو جلانے کے بعد اب عربی کا جملہ ہے رکض علی الباب. رکض پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دروازے پر زور سے لات مارنے کو کہتے ہیں رکض. دکا کہتے ہیں دروازہ بجانے کو، رکض کہتے ہیں دروازے کو لات مارنے کو. رکض علی الباب. ایک اور تعبیر سنو گے، رونے والوں بیٹھے ہو میرا چہرہ مت تکو، محمد کی بیٹی پر گریا کرو. ایک اور تعبیر ہے وہ ہے عصرا. عصرا عصرا کہتے ہیں لیمو کو جیسے نچوڑتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں عصرا. رکض علی الباب فعصر بین الجدار والباب. جب اس نے دروازے پر لات ماری، محمد کی بیٹی دروازے اور دیوار کے درمیان ایسے نچوڑی گئی. عزیزو ایک جلتی ہوئی کیل تھی جو زہرا کی پسلی میں جا اجرکم علی الزہراء. شہزادی تمہیں کوئی غم نہ دے، تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے زہرا پہ رونے والوں. اجرکم علی الزہراء. عزیزوں اس کے بعد شہزادی کہتی ہے علی کیا میں آپ کو بتاؤں مجھ پر کیا بیتی تھی؟ عزیزوں آپ ذرا توجہ کرنا، مصائب خود زہرا پڑھ رہی ہے، علی سننے والا ہے. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے علی اس نے جب دروازے کو دھکا دیا میری پسلی ٹوٹی، میرا محسن شہید ہو گیا. علی اس کے بعد میں نے ایک مرتبہ دروازہ ہٹایا، میں اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلا کے کھڑی ہو گئی، تجھے علی کو نہیں لے جانے دوں گی. اس نے میرے منہ پہ زور سے تماچا مارا، میرے کانوں کی بالیاں اڑ گئی. اجرکم علی الزہراء. اب شہزادی وصیت کر رہی ہے، وصیت کر یا علی میری میت پہ انہیں مت آنے دینا، انہوں نے تیری زہرا کو بہت رلایا. علی میری میت پہ مت آنے دینا. اے علی ان لوگوں کو میرے جنازے میں شامل نہیں ہونے دے. علی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اجرکم علی الزہراء. رونے والوں ایک جملہ سننا، شہزادی جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کبھی اپنی موت کی دعا نہیں کرتی.
محمد کی بیٹی دعا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی، پروردگار میری موت کو قریب کر دے۔ عزیزوں کیوں دعا کرتی تھی؟ اس لیے کہ اگر کبھی کام کرتے کھیتی باڑی دروازے میں اگر آپ کی انگلی آ جائے، صرف انگلی آ جائے، کتنا درد ہوتا ہے۔ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو، زہرا جب سانس لیتی تھی، سانس لیتے ہوئے سانس حلق میں اگتی تھی، زہرا رو کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، پروردگار زہرا کو جلدی موت دے دے۔ علی کو وصیتیں کی، وصیتیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ زہرا نے اسما سے کہا اسما میں اپنے بستر پہ جا کے لیٹ رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھنا زہرا زندہ ہے، تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ رونے والوں اسما نے دیکھا تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی، ایک مرتبہ چیخ کر کہتی ہے ہائے میری سیدہ اس دنیا سے گزر گئی۔ اتنے میں بچے روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، اسما سے کہنے لگے اسما بتا ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما کہتی ہے بچوں تھوڑا کھانا کھا لو، تمہیں بتاتی ہوں تمہاری ماں کہاں ہے۔ حسین آگے بڑھ کے کہتے اسما کیا کبھی ماں بغیر کھانا کھایا ہے؟ پہلے بتا ہماری ماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اسما کہتی ہے بچوں ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حسین ماں کے قریب گئے، کلمینی یا اماں تیرا غریب حسین آیا ہے، مجھ سے باتیں کر، میرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ اسما کہتی ہے بچوں جاؤ جا کے تمہارے بابا کو بتاؤ۔ بچے دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، اصحاب نے دیکھا بچے پریشان ہیں، ایک مرتبہ قریب آ کے کہنے لگے بچوں کیا ہوا؟ کہا بابا کہاں ہے؟ دیکھا علی آ رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے بابا میری ماں زہرا، رونے والا خدا تمہیں کسی غم میں نہ رولا۔ اب روایت کا جملہ سننا فوقع علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پہ گرے یا زہرا۔ بس عزیزو غسل و کفن کا انتظام ہوا، جنازہ تیار ہوا، علی کہتے ہیں حسن ماں سے رخصت لو۔ حسن آگے بڑھے ماں کو رخصت کیا، کہتے ہیں زینب ماں سے رخصت لو، زینب آگے بڑھی ماں کو رخصت کیا، ام کلثوم ماں سے رخصت لو، ماں سے رخصت لی۔ ایک مرتبہ علی نے کہا حسین اپنی ماں کو آخری سلام کر۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں جنازے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ عزیزوں بندے کفن ٹوٹے، زہرا کا ہاتھ اے میرے حسین غریب میرے سینے لگ جا۔ عزیزوں جب بار بیٹے ایک دوسرے سے جھگڑے، جبرائیل آ کے کہتے علی حسین کو جدا کرو، قیامت آئے گی، زلزلہ آئے گا۔ علی آگے بڑھے، شفقت سے حسین کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، او میرے کربلا کے غریب ابھی تجھے اور مصیبتیں دیکھنی ہے، اپنی ماں سے جدا ہو جا۔ عزیز آخری جملہ سننا، میں کہوں گا مولا آج تو آپ جدا کرنے والے تھے، آکاش کل کربلا میں ہوتے جب حسین کی بچی تماچے کھاتی تھی اور میرا غریب بابا